زیادہ سوچنا بند کریں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح اپنے ذہن کو غیر ضروری خیالات اور شک و شبہات سے آزاد کر سکتے ہیں۔ زیادہ سوچنا نہ صرف ہماری ذہنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ ہماری زندگی کی اوور تھنکنگ ہے۔ زیادہ سوچنا خوشیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس کتاب کے 5 اہم نکات ہیں۔ زیادہ سوچنے کے نقصانات۔ دوسرا ہے ذہنی سکون کے لیے مشقیں۔ تیسری ہے منفی خیالات سے نجات۔ چوتھا ہے خود آگہی۔ 5واں ہے عمل پر زور۔ زیادہ سوچنے کے کئی نقصانات ہیں جو ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ زندگی کے دیگر پہلوؤں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ ذہنی دباؤ اور بے چینی۔ زیادہ سوچنے سے ذہن مسلسل کام کرتا رہتا ہے جس سے ذہنی دباؤ اور بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ ہم چھوٹے مسائل کو بڑا بنا لیتے ہیں اور غیر ضروری خیالات میں الجھ جاتے ہیں۔ فیصلہ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنے والے افراد معمولی فیصلوں پر بھی شک کا شکار رہتے ہیں۔ وہ ہر پہلو کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں اور اکثر فیصلے کرنے میں تاخیر کرتے ہیں یا غلط فیصلہ کر لیتے ہیں۔ وقت کا ضیاع۔ زیادہ سوچنے میں ہم اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ وقت جو کسی مثبت یا عملی کام میں لگایا جا سکتا تھا بیکار خیالات میں گزر جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے والے افراد رات کو دیر تک جاگتے ہیں کیونکہ ان کا ذہن مسلسل خیالات میں مصروف رہتا ہے۔ اس سے نیند متاثر ہوتی ہے اور جسمانی صحت خراب ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے انسان اپنے اوپر شک کرنے لگتا ہے اور اپنی صلاحیتوں پر یقین کھو بیٹھتا ہے۔ یہ خود اعتمادی کی کمی اور خوف کا سبب بن سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے ہم رشتوں میں غیر ضروری مسائل پیدا کر لیتے ہیں، جیسے دوسرے شخص کی باتوں کا غلط مطلب نکالنا یا شک کرنا، جس سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ زیادہ سوچنے کی وجہ سے ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے جو ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں اور دیگر جسمانی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہم حال سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے اور ہمیشہ ماضی یا مستقبل کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، جس سے زندگی کی خوشیاں کم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ سوچنے کے نقصانات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حال میں رہنے کی کوشش کریں، گہری سانسیں لیں اور مراقبے جیسی ٹیکنیکس اپنائیں۔ اپنی سوچ کو مثبت اور حقیقت پر مبنی رکھیں۔ چھوٹے اقدامات کے ذریعے عملی زندگی گزارنے پہ توجہ دیں۔ کتاب کا دوسرا موضوع ہے ذہنی سکون کے لیے مشقیں۔ گہری سانس لینے کی مشق۔ گہری سانس لینا ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک پرسکون جگہ پر بیٹھیں، ناک سے گہری سانس لیں، 4 سیکنڈ تک سانس اندر کھینچیں، سانس کو 3 سیکنڈ کے لیے روکیں، آہستہ آہستہ منہ سے سانس باہر نکالیں 6 سیکنڈ تک۔ یہ عمل 5 سے 10 منٹ تک دہرائیں۔ دوسرا ہے مراقبہ۔ مراقبہ ذہن کو موجودہ لمحے میں لانے اور غیر ضروری خیالات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سیدھے بیٹھیں اور آنکھیں بند کریں، اپنی سانس پر توجہ مرکوز کریں۔ اگر خیالات بھٹکیں تو نرمی سے دوبارہ اپنی سانس پر دھیان دیں۔ روزانہ 10 سے 15 منٹ یہ عمل کریں۔ شکر گزاری۔ ذہنی سکون کے لیے مثبت سوچ پیدا کرنا ضروری ہے۔ روزانہ 3 ایسی چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ ورزش اور یوگا ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ چہل قدمی یا ورزش کریں۔ یوگا کی آسان مشقیں کریں جو جسم اور دماغ کو سکون دیتی ہیں۔
موجودہ لمحے میں رہنا ذہنی سکون کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں جیسے کھانا، چلنا یا کام کرنے میں پوری توجہ دیں۔ ہر کام کو دھیان اور سکون سے کریں۔ اپنے خیالات اور جذبات کو لکھنے سے ذہن ہلکا ہوتا ہے۔ ایک نوٹ بک رکھیں اور روزانہ وہ سب کچھ لکھیں جو آپ کے ذہن میں ہو۔ لکھنے سے مسائل اور الجھنیں واضح ہو جاتی ہیں۔ قدرتی ماحول میں وقت گزارنا ذہنی سکون کے لیے بہترین ہے۔ باغ میں بیٹھیں، درختوں کے درمیان چلیں یا کسی پارک میں وقت گزاریں۔ قدرت کے نظارے اور آوازیں ذہن کو سکون دیتی ہیں۔ روزانہ مثبت جملے دہرائیں جیسے میں سکون میں ہوں، میرا دماغ پرسکون اور متوازن ہے۔ زیادہ اسکرین ٹائم ذہنی دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ روزانہ کچھ وقت کے لیے موبائل اور سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ کتاب پڑھیں، موسیقی سنیں یا کوئی اور سکون بخش سرگرمیاں کریں۔ اچھی نیند ذہنی سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ سونے کا وقت مقرر کریں۔ نیند سے پہلے موبائل استعمال نہ کریں۔ کتاب کا تیسرا موضوع ہے منفی خیالات سے نجات۔ منفی خیالات سے نجات حاصل کرنا ممکن ہے اگر ہم شعوری طور پر اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ خیالات اکثر ذہنی دباؤ، بے چینی اور عدم اعتماد کا باعث بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو منفی خیالات کو پہچانیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ کون سے خیالات منفی ہیں اور آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان خیالات کو لکھیں تاکہ آپ ان کا تجزیہ کر سکیں۔ اپنے منفی خیالات پہ سوال اٹھائیں، کیا یہ حقیقت پر مبنی ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی ثبوت ہے؟ کیا یہ خیالات صرف میرا وہم ہے؟ ہر منفی خیال کے بدلے ایک مثبت سوچ تلاش کریں۔ مثلا میں ناکام ہو جاؤں گا کی جگہ سوچیں میں محنت کروں گا اور اپنی بہترین کوشش کروں گا۔ حال پر توجہ مرکوز کریں اور ماضی یا مستقبل کے بارے میں غیر ضروری پریشانی سے بچیں۔ گہری سانس لینے کی مشق کریں تاکہ ذہن کو سکون ملے۔ خود پر مہربان رہیں۔ خود کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے اپنی کامیابیوں اور خوبیوں کو تسلیم کریں۔ اپنے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا آپ کسی قریبی دوست کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں، جیسے مطالعہ، موسیقی سننا یا ورزش۔ مصروف رہنے سے منفی خیالات کم ہو جاتے ہیں۔ شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ لوگوں سے بات کریں۔ اپنے قریبی دوست یا خاندان کے فرد سے بات کریں۔ ماحول بدلیں۔ اگر منفی خیالات کسی خاص جگہ یا ماحول سے وابستہ ہیں تو وہاں سے دور ہو جائیں۔ خود کی دیکھ بھال کریں، اچھی غذا کھائیں، پانی زیادہ پئیں اور باقاعدہ ورزش کریں۔ یاد رکھیں، منفی خیالات آنا معمول کی بات ہے، لیکن ان پر قابو پانے کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے۔ کتاب کا چوتھا موضوع ہے خود آگہی۔ خود آگہی یا سیلف اویئرنیس اپنے جذبات، خیالات اور رویوں کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ یہ ایک اہم خوبی ہے جو آپ کو اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے سمجھنے، اپنی شخصیت کو جاننے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اپنی شخصیت کو جاننے کا موقع۔ خود آگہی آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کے اصول کیا ہیں اور آپ کی ترجیحات کیا ہیں۔ اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کو سمجھ کر آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ خود آگہی آپ کو دوسروں کے جذبات کو بہتر طور پہ سمجھنے اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔
جب آپ اپنے خیالات اور جذبات کو پہچانتے ہیں تو آپ خود پر قابو پانے اور ذہنی سکون حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خود آگہی کیسے پیدا کریں؟ خود کا جائزہ لیں، سیلف ریفلیکشن۔ روزانہ وقت نکال کے یہ سوچیں کہ آپ نے دن بھر کیا کیا، آپ نے کیا محسوس کیا اور آپ نے کیسا رد عمل دیا۔ خود سے سوال کریں، میں نے اس موقع پر ایسا کیوں محسوس کیا؟ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اپنے جذبات کو پہچانیں اور ان کو نام دیں، جیسے مجھے غصہ آ رہا ہے، میں خوش ہوں۔ اپنے جذبات کی وجوہات پر غور کریں۔ اپنے دوستوں، خاندان یا ساتھیوں سے فیڈ بیک لیں تاکہ آپ اپنی شخصیت کے بارے میں دوسروں کا نقطہ نظر جان سکیں۔ اپنی سوچوں اور جذبات کو لکھیں۔ یہ عادت آپ کو اپنے خیالات کو بہتر طور سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اپنی زندگی کے اہم اصولوں اور اقدار کو پہچانیں۔ اپنے فیصلے ان اصولوں کے مطابق کریں۔ غور کریں کہ لوگ آپ کے رویے پر کیسے رد عمل دیتے ہیں۔ ان کے رد عمل سے آپ کو اپنے رویے کی جھلک مل سکتی ہے۔ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے اور آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کے فیصلے انہی ترجیحات کے مطابق کریں۔ خود آگہی کے فوائد۔ آپ کی شخصیت میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ آپ جذباتی استحکام حاصل کرتے ہیں۔ خود پر اعتماد بڑھتا ہے۔ آپ کے رشتے مضبوط اور بہتر ہوتے ہیں۔ آپ زیادہ خوش اور مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، خود آگہی ایک مسلسل عمل ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے، اتنا ہی آپ اپنی زندگی کو بہتر اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ کتاب کا آخری موضوع ہے عمل پر زور۔ عمل پر زور، فوکس آن ایکشن، ایک ایسی عادت ہے جو آپ کے خیالات، ارادوں اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ زندگی میں کامیابی اور ترقی کے لیے صرف سوچنا کافی نہیں، عملی اقدامات لینا ضروری ہیں۔ عمل پر زور دینے سے آپ اپنی زندگی کو زیادہ مؤثر، منظم اور مقصدیت سے بھرپور بنا سکتے ہیں۔ عمل کی کیا اہمیت ہے؟ خیالات کو حقیقت میں بدلنا۔ صرف منصوبہ بندی یا خواب دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عمل ہی وہ پل ہے جو آپ کے خیالات کو حقیقت سے جوڑتا ہے۔ جب آپ عمل کرتے ہیں تو مشکلات اور خوف کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ تجربے سے سیکھتے ہیں اور خود کو بہتر بناتے ہیں۔ عملی اقدامات لینے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھتی ہے کیونکہ آپ نتائج دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمل ہی زندگی میں آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ ہر چھوٹا قدم آپ کو اپنے مقصد کے قریب لے جاتا ہے۔ عمل پر زور دینے کے لیے کچھ مشورے۔ سوچ سے نکلیں۔ زیادہ سوچنے سے آپ سستی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا قدم اٹھانے کی عادت ڈالیں۔ چھوٹے اہداف مقرر کریں۔ بڑے منصوبوں کو چھوٹے قابل عمل حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک وقت میں ایک کام مکمل کریں۔ عمل کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ اگر کوئی خیال یا منصوبہ ذہن میں آئے تو پہلے قدم فوراً اٹھائیں۔ خوف پر قابو پائیں۔ ناکامی کا خوف اکثر عمل سے روکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ناکامی بھی ایک تجربہ ہے جو آپ کو سکھاتی ہے۔ مکمل ہونے پہ توجہ نہ دیں۔ ہر عمل کو مکمل یا کامل کرنے کی کوشش میں وقت ضائع نہ کریں۔ شروع کریں اور پھر وقت کے ساتھ اسے بہتر بنائیں۔ منصوبہ بندی کے بعد عمل کریں۔ زیادہ وقت صرف منصوبہ بندی میں نہ لگائیں۔ اپنی منصوبہ بندی کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ مسلسل حرکت میں رہیں۔ روزانہ یا باقاعدہ بنیاد پر عمل کریں۔
معمولی کام بھی مسلسل کرنے سے بڑے نتائج دے سکتا ہے۔ دوسروں کی مدد کریں۔ اگر کسی کام میں مشکلات ہوں تو دوسروں سے مدد طلب کریں۔ ایک ٹیم یا ساتھی کا ہونا عمل کو زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ ناکامی کو قبول کریں۔ عمل کے دوران ناکامی کو ایک تجربے کے طور پہ قبول کریں۔ غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھیں۔ عمل کے فوائد ہوتے ہیں۔ خواب اور مقاصد حقیقت میں بدلتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہتری اور ترقی آتی ہے۔ ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے کیونکہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں۔ وقت اور مواقع ضائع ہونے سے بچتے ہیں۔ کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، عمل زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ صرف سوچتے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک چھوٹا قدم آج ہی لیں اور مسلسل محنت کریں۔ جیسا کہ مشہور کہاوت ہے، عمل الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتا ہے۔ اور اقبال کا شعر آپ نے سنا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ شکریہ۔